حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قسط نمبر 6۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ حضرت جنید بغدادی دوسرے مشائخ کی صحبتوں سے فیض یاب ہو جائیں۔ پھر جب حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ حارث معاصفی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر باقاعدہ بیعت کی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے سے پہلے حضرت جنید بغدادی اپنے والد محترم کی دکان پر بیٹھتے تھے۔ اس وقت جناب محمد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے شیشے کی آبائی تجارت چھوڑ کر ریشم کا کاروبار شروع کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کرنا پڑے۔ پھر یہ دکان بھی بند کر دی اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں گوشہ نشین ہو کر شدید مجاہدے کیے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب انداز سے آپ کی روحانی تربیت کی۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا قصہ سنائیے جس سے عشق کی سچائی کا اظہار ہوتا ہو۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور کاغذ حضرت جنید بغدادی کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، اسے پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے 700 قصوں سے بہتر ہے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی میں اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو عربی زبان کے 3 اشعار درج تھے۔ جب میں نے محبت کا دعویٰ کیا تو وہ بولی کہ تم جھوٹے ہو، اگر تمہیں محبت ہے تو تمہارے ہاتھ پاؤں اتنے درست کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یاد رکھو کہ محبت اس وقت تک نہیں ہوتی کہ جب تک پیٹ کمر سے نہ لگ جائے اور تم اتنے کمزور ہو جاؤ کہ کوئی تمہیں پکارے تو جواب نہ دے سکو، اور اس قدر گھل جاؤ کہ گوشہ چشم کے سوا کچھ باقی نہ رہے جس سے تم آنسو بہاؤ اور عاجزی کرو۔ یہ اشعار پڑھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر گریہ طاری ہو گیا اور آپ کے سینے میں آتش عشق اس طرح بھڑکی کہ حق تعالیٰ کی یاد کے سوا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی اسباق بہت سادہ نظر آتے ہیں، مگر ان کی گہرائی کو سمجھ کر عمل پیرا ہونا بہت دشوار ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے پیر و مرشد کے درس کو باغور سنا اور اس پر سختی کے ساتھ عمل کیا، یہاں تک کہ آپ پر معرفت کے عجیب اسرار منکشف ہونے لگے۔ آپ اپنے اسی روحانی انقلاب کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے پیر و مرشد کو اکثر یہ کہتے سنا تھا کہ عشق میں بندہ ترقی کر کے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کے چہرے پر تلوار بھی مارے تو اسے خبر نہ ہو۔ مجھے اس بات کے درست ہونے میں شک تھا کہ کیا انسان پر ایسی کیفیت بھی طاری ہو سکتی ہے، مگر جب میں نے خود اسی حالت سے گزرا تو مجھے پیر و مرشد کے قول مبارک پر یقین آیا کہ آپ سچ فرماتے تھے۔ بچپن میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ تیری زبان سے فیض جاری کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی کو اس بات کا بہت قلق تھا۔ آپ سمجھتے تھے کہ پیر و مرشد کا اشارہ تقریر و کلام کے ذریعے دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کی طرف ہے۔ پھر جب آپ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے تو اکثر پیر و مرشد کی اس پیش گوئی کو یاد کر کے اداس ہو جاتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ آخرت کی کامیابی آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت جنید بغدادی ریاضت و مجاہدت کے ساتھ پیر و مرشد کی خدمت گزاری میں مصروف رہے۔
آخر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کا سارا رنج و ملال دور کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے پاس 4 درہم تھے۔ میں نے انہیں پیر و مرشد کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یہ آپ کی نظر ہیں، انہیں قبول فرما لیجیے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خوش اعتقاد کے اس طرز عمل سے بہت خوش ہوئے اور کسی تعامل کے بغیر وہ درہم قبول فرمائے۔ پھر حضرت جنید بغدادی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، نوجوان، تجھے فلاح آخر دی حاصل ہونے کی بشارت ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پیر و مرشد کے ارشاد گرامی پر حیرت ہوئی۔ پھر نہایت پرشوق لہجے میں عرض کرنے لگے، آپ کس وجہ سے فرماتے ہیں؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس وقت 4 ہی درہم کی ضرورت تھی اور میں نے دعا مانگی تھی کہ الہی یہ رقم مجھے اس شخص کے ہاتھ سے دلوا جو تیرے نزدیک فلاح پانے والا ہو۔ علامہ شافعی کا بیان ہے کہ اس خوشخبری کے بعد حضرت جنید بغدادی کا وہ ملال دور ہو گیا جو پیر و مرشد کی پہلی پیش گوئی سے آپ کے دل پر نقش ہو گیا تھا۔ پھر حضرت جنید کی روحانیت اس درجے تک پہنچ گئی کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی گفتگو سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عجیب منظر دیکھا۔ ایک شخص خانقاہ میں بے ہوش پڑا تھا اور حضرت سری سکتی اس کے قریب حیران اور پریشان بیٹھے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فکر مندانہ لہجے میں عرض کیا، آخر اس شخص کو کیا ہوا ہے کہ یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی جسے سنتے ہی یہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، آپ وہی آیت دوبارہ تلاوت کیجیے، یہ شخص ہوش میں آ جائے گا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرت کے ساتھ اپنے مرید اور بھانجے کی طرف دیکھا، پھر بآواز بلند وہی آیت مقدسہ تلاوت کی۔ چند لمحوں بعد وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ حضرت سری سکتی کو اس بات پر تعجب ہوا، مگر آپ اجنبی کی موجودگی میں خاموش رہے۔ پھر جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تمہیں یہ تدبیر کس طرح معلوم ہوئی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بصد احترام عرض کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن مبارک سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی اور پھر اسی کرتے سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بحال ہو گئی تھی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جنید بغدادی کا یہ جواب بہت پسند آیا۔ دراصل یہ اس تاریخ ساز واقعے کی طرف اشارہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا اور آپ کے پیرہن مبارک کو کسی بھیڑ بکری کے خون سے رنگین کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور یہ خون آلود پیرہن ان کی نشانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے محبوب فرزند کے پیرہن کو دیکھ آنکھوں سے لگائے دن رات روتے رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ پھر جب کئی سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام سخت ترین آزمائشوں سے گزر کر مصر کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام کے تمام بھائیوں نے حاضر ہو کر اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بیٹے کے غم میں روتے روتے اپنی بینائی گنوا چکے ہیں۔ یہ جنگداز خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت آزردہ ہوئے، پھر اپنا پیرہن مبارک اتار کر بھائیوں کو دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا کرتا آنکھوں سے لگایا تو گمشدہ بینائی لوٹ آئی۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعے کی روشنی میں حضرت سری سکتی کو مشورہ دیا تھا کہ جس آیت کے سننے کے بعد وہ شخص بے ہوش ہوا ہے اسی آیت کو سن کر دوبارہ ہوش میں آ جائے گا۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کشف اور ذہانت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ معرفت کے اس درجے پر پہنچ گئے تھے کہ استاد گرامی حضرت سری سکتی بھی بعض مسائل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مشورے لیا کرتے تھے اور شاگرد کی رائے کو اپنی رائے سے افضل قرار دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت متفکر پایا۔ حضرت جنید بغدادی نے سبب پوچھا تو پیر و مرشد نے فرمایا، جنید کچھ دیر پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا، اس نے پوچھا شیخ توبہ کے کیا معنی ہیں؟ میں نے کہا توبہ کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کو نہ بھولے۔ نوجوان نے بے ساختہ کہا شیخ آپ کا جواب غلط ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا آخر تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ نوجوان بڑے پر یقین لہجے میں بولا توبہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یکسر فراموش کر دے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں اسی وقت سے پریشان ہوں کہ نوجوان کے اور میرے جواب میں نمایاں فرق ہے۔ پیر و مرشد کی گفتگو سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا اس میں تشویش اور فکر کی کیا بات ہے؟ میرے نزدیک تو وہ نوجوان ہی سچ کہتا تھا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا جنید تم اس نوجوان کی تائید میں کوئی دلیل بھی رکھتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا شیخ محترم صفائی کے وقت غبار کا خیال رکھنا بھی غبار ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا جواب اس قدر منطقی تھا کہ حضرت سری سکتی نے بلا تعامل اسے قبول کر لیا۔ یہی وہ موقع تھا جب پیر و مرشد نے اپنے ذہین اور نکتہ یافنی مرید سے کہا جنید اب وقت آ گیا ہے کہ تم واز کرنا شروع کرو۔ قدرت نے بہت پہلے ان آنکھوں کو جو کچھ دکھایا تھا اب اس منظر کے متشکل ہونے کی ساتھ آ گئی ہے۔ مخلوق خدا کے درمیان اپنی زبان کھولو کہ حق تعالیٰ نے تمہیں اجاز بیانی سے متصف کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کا ارشاد گرامی سن کر سر جھکا لیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قوت گفتگار پر گواہی دے رہے تھے، مگر حضرت جنید بغدادی کا یہ حال تھا کہ انسانی مجمع میں بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ گوشہ نشین ہو کر خانقاہ میں بیٹھتے تو سیر و روحانی کرتے کرتے اس مقام تک جاتے جہاں اس زمانے کے بڑے بڑے مشائخ بھی گزر نہیں تھا، لیکن جب کسی مجلس میں کوئی فقہی مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کرتے تو جھجک آڑے آ جاتی۔ الغرض اسی کشمکش میں روز و شب گزرتے رہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ واز کہنے کے لیے فرماتے اور حضرت جنید بغدادی پیر و مرشد کے احترام میں خاموشی اختیار کر لیتے۔ کبھی کبھی تنہائی میں خود کو مخاطب کر کے فرماتے جنید تو لوگوں سے کیا کہے گا اور تیری بات کون سنے گا؟ آخر ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جنید اللہ نے تمہیں ایک نعمت خاص بخشی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے واز کہا کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی حضرت جنید بغدادی کی ذہنی گرہ کھل گئی۔ روایت ہے کہ اسی رات پچھلے پہر جب یہ مبارک ترین خواب دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو حضرت سری سکتی تشریف لائے اور آپ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھولا تو پیر و مرشد کو موجود پایا۔ جنید ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ واز کہا کرو مگر تم نے ہماری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
لیکن اب تو تمہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس سے بھی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت و ادب کے ساتھ سر جھکا لیا، پھر نہایت عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، میرا خیال تھا کہ میں فصاحت زبان اور بلاغت بیان سے محروم ہوں، اس لیے ڈرتا تھا کہ کہیں لوگ میرے بات سننے سے انکار نہ کر دیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری جھجک اور ڈر اپنی جگہ، مگر اب تو تمہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند حاصل ہو گئی ہے۔ بندگان خدا کا ہجوم تمہارا منتظر ہے، خلوت سے مجلس کی طرف آؤ۔ دوسرے دن حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں حاضر ہوئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حاضرین مسجد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اہل ایمان، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جنید، ہم تو برسوں سے گوش بر آواز ہیں، مگر آپ کچھ کہتے ہی نہیں۔ حاضرین مجلس میں سے چند معمر افراد نے بغداد کے ایک نوجوان فقیر کی بات سن کر کہا، ہمیں یقین ہے کہ آپ بڑی پرتاثیر گفتگو کریں گے اور لوگوں کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگائیں گے اور مردہ دلوں میں نئی روح پھونکیں گے۔ لوگوں کا یہ انداز پذیرائی دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے۔ دراصل یہ بھی رسالت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے واعظ بیان کرنے سے پہلے ہی سامعین کو حضرت جنید کی طرف متوجہ فرما دیا۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد سر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کی کبریائی بیان کی، پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جذبات عقیدت کا اس طرح اظہار کیا کہ حاضرین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر آپ نے فقرے کے موضوع پر تقریر شروع کی تو سننے والے وار فاتح ہو گئے۔ بعض لوگوں پر آپ کے پرسوز لہجے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر مسجد کے فرش پر تڑپنے لگے۔ اپنی پہلی تقریر کے سلسلے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہونٹوں کو جنبش دینے سے پہلے مجھے اپنے عجز بیان کا شدید احساس تھا، مگر جب میں نے سامعین کو حد سے زیادہ پرجوش دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ مسجد کے منبر سے جنید بول رہا ہے اور لوگ اس کے کلام کی تاثیر سے بے خود ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تقریر کے بعد بغداد کے گلی کوچوں میں ایک ہی بات کا شور تھا کہ اس شہر میں حضرت جنید جیسا فصیح البیان کوئی دوسرا نہیں۔ کئی شمار فرقہ متعدلہ کے معتبران پرائمہ میں ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی کے چند شاگرد کعبی کی مسجد میں پہنچے۔ اس وقت کعبی بڑے زور و شور کے ساتھ کسی موضوع پر تقریر کر رہے تھے۔ پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حاضرین مجلس نے ان کی تعریف کی۔ کعبی نے حضرت جنید بغدادی کے شاگردوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بغداد میں ان کے شیخ کو دیکھا ہے جن کا نام جنید ہے۔ ادیب ان کے پاس الفاظ کی بندش سیکھنے آتے ہیں۔ فلسفی اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ جنید سے فلسفے کی موشگرافیوں کو سمجھ سکیں، اور شعراء اس لیے آتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کا عروج دیکھ سکیں۔ اگرچہ کعبی مختلف نظریات کے حامل تھے، مگر حضرت جنید بغدادی کے فضل و کمال کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ لوگ جو صوفیہ پر کم علمی اور بے خبری کا الزام عائد کرتے ہیں، انہیں کعبی کی گواہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ ہمارے YouTube چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔